अस्सलाम वालेकुम। मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ आपके अपने प्रोग्राम जुस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ हाजिर। आपको पता है कि हम हर प्रोग्राम में एक नया टॉपिक लेके आते हैं और कोशिश यही होती है कि करंट टॉपिक हो ताकि लोग उससे फ़ौरन एहतियात करना शुरू कर दें। नई नई बीमारियां आ रही हैं, या यूँ कह सकते हैं कि बीमारियां तो पहले भी थी लेकिन अब नए नए नाम आ रहे हैं, है ना कमाल की बात। तो आज हम बात करेंगे एम पॉक्स पे, जिसको पहले या जिसका पहले नाम या जिसका अब ये एडवांस वर्जन आ गया है एम पॉक्स, पहले इसको मंकी पॉक्स कहा जाता था। तो हम बात करेंगे डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब से और डॉक्टर शबाना नाज जी से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी सर, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आज तो आपने मेरे से स्टार्ट किया, देखिए कितनी बड़ी बात। सर ये एम पॉक्स है, मेल पॉक्स से माफ कीजिएगा। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। बड़ी अच्छी ड्रेसिंग, क्लासिक आई मीन, वाइट के ऊपर ये जो आपने एक शर्ट हाफ स्लीव्स का मतलब सर पहना आप हुआ ही है। एक्टरों से हमने सीखा है, एक्टर्स जितने भी हैं वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो हमारा भी चाहा है आपको देख के। और आप सर जब आप पहन के आए थे तो माफ़ कीजिएगा, ऑफ द कैमरा मैंने कहा था कि आइंदा मैं भी ऐसी ड्रेसिंग करूंगा, तो मैं आपसे सीख रहा हूँ, ऐसी बात ना करें। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह ठीक है, खैरियत से हैं जी आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज आपने टॉपिक बहुत ही करंट आई मीन, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जी होता ये है कि हम नॉर्मली जो चैनल्स पे चल रहा होता है या जी। जो मतलब हफ्ता 15 दिन या महीना या ऐसी कोई चीज़ें होती हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आज तो ये बिल्कुल करंट टॉपिक है। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया मुझे, और जैसा मैं चाहता हूँ कि आप ही बताएं कि इस पे इमीडिएट एक्शन भी ले लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बड़ी अच्छी एक पेशरफ्त है। देखिए हम चाहते हैं आवाम, आम आदमी, मैं गरीब आदमी नहीं कहूँगा, जो कहा गया है आम आदमी, हम गरीब नहीं हैं, हम बहुत अमीर हैं, हर लिहाज से अमीर हैं। इसीलिए तो हमारे लीडर जो ना बहुत ही अमीर हैं, तो हमें कोई गरीब ना गए। हाँ, नेचुरली हम लोग आम आदमी होते हैं और हमारे जो हुक्मरान होते हैं नेचुरली बीइंग अ लीडर दे आर आवर कैप्टन्स, तो हम उनको तो आम नहीं कह सकते, हालांकि वो भी आम ही आदमी होते हैं देखा जाए तो ये जो बीमारी मतलब ऑल ऑफ सडन आ गई है एक नए नाम से ना जी, तो इस पे ज़रा आप पहले तो बताएं कि इसका पुराना नाम क्या था, जो मैंने बता तो दिया है, लेकिन और अब नया नाम क्यों रखा गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारी सबकी कोशिश यही है, हम तीनों की, हमारी पूरी टीम की, कि हम तमाम अपने पाकिस्तानियों को इतनी अवेयरनेस दें कि आने वाली बीमारी जो है, बीमारी ख़तरनाक नहीं होती अगर उसके अंदर हम उसे समझ ना रहे हो, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, डायग्नोज करेक्टली ना हो, तो वो बीमारी फिर जो है वो ख़तरनाक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। अब जो WHO ने एक्चुअली ये ग्लोबल एमरजेंसी जो है इसको नाफिज किया है WHO ने, क्योंकि ये मंकी पॉक्स, इसका वेरिएंट जो है ये नया वेरिएंट है जिसको एम पॉक्स का नाम दिया गया है। ये 2022 जिसे में भी एक इसका वेरिएंट आया था जिसको मंकी पॉक्स कहा जाता था। अब जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, बहुत तेज़ी से फैलता था। अब जो है उसका दूसरा नया वेरिएंट आया है जिसको एम पॉक्स का नाम दिया गया है। और ये एम पॉक्स सबसे पहले जो है ये अफ्रीका, ज़ाहिर है ये बीमारी शुरू हुई वहीं से, बंदर से, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, मंकीज से और दूसरे एक दो एनिमल्स हैं उनसे इंसानों में ट्रांसफ़र हुई। फिर इसके साथ साथ 2022 में जो है इसका फैलाव हुआ, फिर इसका वो सबसाइड हो गया। इसके बाद अब दोबारा से जो है तमाम खलीजी ममालिक से जो है एक ट्रैवल करके आया पैसेंजर, जिसने पाकिस्तान में उसकी वजह से जो है KPK में एक केस रिपोर्ट हुआ था। और उसके साथ साथ अब जो है ये फैलता जा रहा है और तकरीबन कहीं पे रिपोर्ट हो रहा है 114 केसेस हो गए हैं, कहीं 100। बहरहाल अभी इसकी काफ़ी तेज़ी से जो है ये वायरस पाकिस्तान में भी दाखिल हो गया है। लेकिन इसकी एक चीज़ ये है कि जो पहले वाला वेरिएंट था जो 2022 में आया था, वो वेरिएंट जो है इतना ज़्यादा तेज़ी से फैलता था, लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल ये वाला वेरिएंट जो है वो कम तेज़ी से फैलता है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ इसमें यह है कि इसमें डेथ की जो रेट है वो आप जैसे मुझसे ऑफ कैमरा पूछ रहे थे, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। तो इसमें 10% जो है वो डेथ रेट है इसमें, मतलब अगर आप इसमें एहतियात नहीं करते, इसको डायग्नोज नहीं करते, इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता, तो इसमें आपकी डेथ के चांसेस जो हैं वो 10% तक हैं। तो ये जो पहले वाला था, आप कह रही हैं कि वो फैलता तेज़ी से था, लेकिन उसमें जो चांसेस डेथ के यानी अमवात के वो कम थे। बिल्कुल, इसके ज़्यादा है और ये फैलता बड़ा स्लोली है। जी। सबसे पहले तो ये फैलता कैसे है?
देखिए कोई भी इन्फेक्शन है वो अच्छा इसमें ये एक फ़र्क है कि दूसरे इन्फेक्शन तो जैसे एयरबॉर्न होते थे, आपने हवा में भी उसके वो मौलिक रहते थे, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो हवा में वो जरासीम मौलिक रहता था। लेकिन इसका ये है कि टच करने से, क्लोज कांटेक्ट से जो है वो फैलता है। जैसे कि अगर आपका ब्लड है या फिर जो इसके ऊपर दाने नमूदार होते हैं, उसका जो फ्लूइड है वो किसी जो इन्फेक्टेड पर्सन का दूसरे पर्सन को टच हो जाए, आपके कपड़ों में लगाओ, कोई दूसरा आदमी वो कपड़े पहन ले, टॉवल वो इस्तेमाल कर ले, आपके स्प्यूटम, थूक से, इस तरह की चीज़ों से ना, आपके सलाइवा, आपका झूठा ग्लास है, आपका थूक लगा रह गया, उसी ग्लास को दूसरे ने पी लिया, तो ये सारी चीज़ें जो है क्लोज कांटेक्ट जो है उससे ये फैलता है। इसलिए इसका फैलाव जो है वो इतना खतरनाक नहीं है। बस पेशेंट अपने आप को आइसोलेट कर ले तो काफ़ी हद तक जो है कोविड के मुकाबले में ये कम खतरनाक है इसका फैलाव। हमेशा की तरह डॉक्टर साहबा ने एक स्टार्ट ले लिया है, लेकिन मैंने कहा ब्रेक लगे आपकी तरफ भी आ जाऊँ मैं। सर ये इसका फैलावा जो बता रही है डॉक्टर साहबा, तो मेरे सर में एक सवाल आया कि ये जो आप लोग हैं डॉक्टर, दोज हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स लाइक दिस, इनके लिए तो बड़ा मसला होता होगा सर। मतलब ये कि मतलब हम डॉक्टर लोगों को बड़ा इजी लेते हैं रियली, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए हम तो बात करते हुए थोड़ा सा मैं तो घबराने लगा हूँ कि मतलब खुदा ना खासा कोई सामने आकर बचूंगा, मैं कैसे बचूंगा? तो मैं बच सकता हूँ क्योंकि मैं ट्रीट तो नहीं कर रहा हूँ उनको, लेकिन डॉक्टर्स को तो उनको देखना पड़ता होगा ना, उनके करीब भी जाना पड़ता होगा, उनको टच भी करना पड़ता होगा। तो डॉक्टर के लिए मतलब इज़न्ट इट वेरी रिस्की? बिल्कुल रिस्की होता है। जैसे कोरोना के दिनों में आपने देखा कि बहुत सारी बात हुई, जो फर्स्ट लाइन पे जो फाइटर थे जिनको डॉक्टर्स कहा जाता था, और उनके साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हुई क्योंकि उन्होंने ट्रीट करना था, और वो सांस के ज़रिए भी एक्चुअली फैलता था जहाँ पे आपने टच किया। और वो चीज़ जो है, कोरोना जो था, उसके जरासीम आपको नज़र नहीं आती थी, लेकिन इसके जो जरासीम है नज़र तो नहीं आते, लेकिन आपकी बॉडी पे नमूदार बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। तो ये एक साइन इसका है। आपके हाथों में, पैरों में आप बहुत ज़्यादा आपको छाले नुमा ये नज़र आएंगे और पानी उसमें भरा हुआ होता है। तो जब आपका आपके सामने कोई ऐसा बंदा हो, ज़ाहिर है कि आप उससे परहेज़ करेंगे। एक तो ये है कि अवेयरनेस सेशन भी इतने आ रहे होते हैं टेलीविज़न पे, जिस तरह हम लोग भी प्रोग्राम करते हैं, तो इस तरह के सेशन भी आ रहे होते हैं, तो इसलिए लोग अवेयर हैं और थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं कि अब तो क्योंकि ये चीज़ फैलती है। और जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा कि ये एक दूसरे से फैलता है, ये भी ज़रूरी है कि अगर आप कपड़े चेंज देखें एक दूसरे के कपड़ों से इस सूरत में लग सकता है कि अगर आप घर में हैं, लेकिन अगर आप बाहर हैं तो जहाँ जिस सीट पे आप बैठे हुए हैं उस सीट पे कोई दूसरा आगे बैठेगा तो यकीनन वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपका पानी, मतलब आपके जिस्म पे जो छाले नुमा ये होता है और ये नमूदार, तो उसकी वजह से आपके जिस्म से पानी निकलता है और जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पानी टच होगा, ज़ाहिर है कि फिर उसकी वजह से इन्फेक्शन फैलता चला जाता है। लेकिन बहुत सारे हमारे जो हमारे हुकाम बाला है, उन्होंने एयरपोर्ट्स और इधर सारी जगहों में इमरजेंसी लगा दी। जैसे कि ऐसा कोई वहाँ से आता ट्रैवल करके हमारा पैसेंजर, तो उसको आइसोलेट करने के लिए कहा जाता है, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट होता है। बात वही है कि जिस तरह पहले एहतियात करनी थी, SOPs का ख्याल करना था, आपने आपको डिस्टेंस करना है, और ऐसे पेशेंट जिनको ये प्रॉब्लम है उनको यकीनन उसको ट्रीटमेंट के लिए कहा जाता है। स्पेशली बच्चे और बूढ़े इसमें जब इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा कि डेथ ऑफ रेट जो है वो बढ़ जाता है, तो उनको ही ज़्यादा बढ़ेगा जिनको ज़ाहिर है कि पहले से ही खुदा न खासा कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनका, और कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन्स पे हैं जिसकी वजह से उनका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम वीक हो रहा होता है, ज़ाहिर है प्रॉब्लम हो रही होती है, बहुत सारी मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है उनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। जब आप घर में कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है तो घर में बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, तो एहतियात तो करनी है। सर आप हमेशा जिक्र करते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारा जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसके पीछे हमने हर प्रोग्राम में, मोस्टली हमारे हर प्रोग्राम में ये एक टेस्ट तो ज़रूर होता है, द रीज़न बिहाइंड कि अगर आपका इम्यून सिस्टम सही होगा ना तो स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको इस तरह की बीमारियों से इतना ख़तरा नहीं होगा। और जो अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कि देखें गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन ले लिया है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आई मीन हमें अच्छाइयों को भी बयान करना चाहिए। आम आदमी को यही चाहिए, वो चाहता है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो, बेहतरी हो, सुकून हो, रोज़गार हो। सुभान अल्लाह, जब ऐसी चीज़ें होंगी तो आम आदमी भी अपना अपना हिस्सा डालेगा बेहतरी के लिए मुल्क की, जो हमारे ये हुक्मरान बाला कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे वो अच्छी तरह कर जाएं, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं है, तो हम सब मिल के करें, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अल्लाह ताला इसी तरह हमारे हुक्काम बालों को एक्शन लेने वाला बना दे। सुभान अल्लाह।
تو سلام ہو ہم سب کی طرف سے, پوری ٹیم کی طرف سے, وینس چینل کی طرف سے ہمارے حکام بالا کو اتنا امیجیٹ ایکشن لینے پر. ڈاکٹر صاحبہ, میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کیا تھا, مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا دیکھیں, ڈاکٹر کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا اس طرح کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا, دیکھنا, کیونکہ ٹچ کرنا بھی تو ڈاکٹر کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے. جی جی جی. تو یہ ڈاکٹر کو کتنی احتیاط کرنی پڑتی ہوگی؟ پیشنٹ کی تو بعد میں بات کریں گے, ان کے ریلیٹیوز کی بعد میں بات کریں گے. ایک اب جو کہ جس سیٹ پہ بیٹھا بندہ وہ بھی خطرناک ہو گئی آنے والے پیشنٹ کے لیے. بالکل. تو آئی مین یہ پریکاشنز میں سمجھتا ہوں پہلے تو ڈاکٹرز کو لینا شروع کر دینا چاہیے کہ دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جی جی. دیکھیے سب سے پہلے یہی ہوتا ہے جو کہ فرسٹ لائن پہ ہوتے ہیں, جیسے ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, لیبارٹری والے ہیں, کیونکہ یہ لگتا ہے آپ کے فلوئڈ سے نا, آپ کے کلوز کانٹیکٹ سے. جیسے اگر آپ نیڈلنگ کر رہے ہیں, بلڈ ٹیسٹ لے رہے ہیں, یا پھر ڈاکٹر ٹریٹ کر رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں باڈی سے فلوئڈ ہو رہا ہے, تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف, ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے دیکھیں جب اویئرنیس ہوگی تو آٹومیٹیکلی یہ لوگ بھی احتیاط کریں گے. اور دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو اگر ایسا احساس ہو, کیونکہ آج کل آؤٹ بریک ہوا ہوا ہے, یہ وبا پھیل رہی ہے, تو اگر آپ کے جسم پہ دانے نمودار ہوتے ہیں, بخار ہوگا پہلے آپ کو 3 سے 5 دن تک, تیز بخار ہوگا, اس بخار کے ساتھ آپ کے جسم پہ دانے نمودار ہوں گے. اکثر اوقات لوگ کو سمجھتے ہیں کہ یہ چکن پاکس, اور اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ چکن پاکس اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے چکن پاکس میں جو دانے ہوتے ہیں نا وہ آہستہ آہستہ نمودار ہوتے ہیں, پہلے آپ کے فیس پہ ہوئے, چیسٹ پہ ہوئے, بیک پہ, اس طرح سے ڈفرینٹ ایپیسوڈز ہوتے ہیں اس کے. لیکن اس کے دانے ایک دم جو ہے وہ پوری باڈی پہ ایک ساتھ, زیادہ تر سب سے پہلے جیسے نمودار ہوں گے وہ آپ کے چہرے پہ, اس کے بعد پھر ایک دم پوری باڈی پہ ایک ساتھ دانے نمودار ہوں گے. پہلے یہ دانے سالڈ ہوں گے, سرخ رنگ کے سخت دانے ہوں گے. اس کے بعد پھر اگلا اسٹیج آئے گا کہ یہ چھالے بن جائیں گے. جب یہ چھالے بنیں گے اس کے بعد ان کے اندر پانی بھر جائے گا. تو جب اس کی ریکوری اسٹیج, یہ پانی ڈرائی ہوتا ہے, اس کے بعد کھرنڈ آتا ہے, اور کھرنڈ کے بعد جو ہے ریکوری. اور اس میں تقریباً جو ہے 5 سے 21 دن کا اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہے. انکیوبیشن پیریڈ کا مطلب یہ ہے جب جراثیم آپ کی باڈی میں داخل ہوا اور اس کے بعد علامات ظاہر ہوئی, تو وہ کم سے کم جو ہے اس کے دانے آنے کا عمل جو ہے وہ 21 دن جو ہے زیادہ سے زیادہ. ویسے تو 13 دن کہا جاتا ہے, لیکن کچھ پیشنٹ جن کا امیون سسٹم کمزور ہے, بوڑھے ہیں, پریگننٹ لیڈیز ہیں, ان کے اندر جو ہے 21 دن تک جو ہے یہ دانے اپیئر ہونے کا جو ہے یہ سیشن چل سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, نہ کوئی اس کی ویکسین ابھی تک پاکستان میں. اس میں صرف احتیاط ہی ہے جو ہمیں مزید بچا سکتی ہے, اور اس کی احتیاط ہے آئسولیشن. اگر ایسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے, آپ کے گھر میں کوئی ہے, آپ کے آفس میں کوئی ہے, تو اس کو آئسولیٹ کر دیں. آئسولیشن جو ہے اس کا بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے. اچھا, یہ تو بڑے کمال کی بات ہو گئی, لیکن مجھے امید ہے اس پہ ورکنگ تو ہو رہی ہوگی, کیونکہ الحمدللہ اگر WHO اس میں انوالو ہو گئے, ہمیشہ WHO تو رہتا ہی ہے انوالو اس طرح کی چیزوں میں, تو اس کا ورکنگ تو شروع ہو گئی ہوگی میرے خیال سے. نہیں دیکھیں, یہ تو 1970 کی اگر آپ دہائی سے بات کریں, جب سے یہ وائرس آتا رہا آف اینڈ آن دوسرے کنٹریز میں, افریقہ وغیرہ میں, تو ہمارے جو پورا آل اوور دا ورلڈ جو اس نے ایمرجنسی ہوئی ہے وہ 2022 میں ابھی بھی پوری دنیا میں تقریباً, صبح میں سن رہی تھی 90,000 سے زیادہ تقریباً کیسز رپورٹ ہو گئے. اسی لیے اس کو گلوبل ایمرجنسی کہا گیا ہے, مطلب آل اوور دا ورلڈ جو ہے اس میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. اور یہ پھیلتا کس سے؟ ٹریولنگ سے. بیسیکلی تو ایک جگہ سے شروع ہوا افریقہ سے, اس کے بعد لوگ ٹریول کرتے ہیں, ٹریولنگ کی وجہ سے جو ہے ظاہر ہے کانٹیکٹ میں آتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے. گلوبلی تو اس پہ کام ہو رہا ہے, اس کی ویکسینز پہ بھی کام ہو رہا ہے, اس کی کوئی میڈیسنز ہیں اس کے اوپر بھی ریسرچ ہو رہی ہے, لیکن ابھی فی الحال جو ہے اویلیبل نہیں ہے. فی الحال جو WHO نے بھی ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ کو احتیاط کرنی ہے, آئسولیشن کرنی ہے. اچھا, دیکھیں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, یہ جو میسیجز آپ کی طرف تھرو کیے جا رہے ہیں, اس کا ریزن یہی ہے کہ اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے ہم نے, الحمدللہ ناؤ وی آر ویری مچ اسٹرانگ. ہمیں گھبرانا نہیں ہے, لیکن احتیاط از ویری امپورٹنٹ. اگر اس طرح کی علامت جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بیان کی یا ڈاکٹر صاحب نے بیان کی, تو پلیز ڈو ٹیک کیئرفل ہو جائیں, ریڈی ہو جائیں, احتیاط کریں. اور آئسولیشن, ہم کووڈ سے بھی اللہ کا شکر ہے ہماری قوم نے بڑا اچھا مقابلہ کیا کووڈ سے, الحمدللہ, اینڈ وی آر پراؤڈ. ہم مطلب ظاہری بات ہے اس وقت کی جو بھی لیڈرشپ تھی, ایک بڑا اچھا کنٹرول کر کے یہ کام کیا گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھیں نا, شروعات ہی اچھی کر دی ہے ہماری اس وقت کی لیڈرشپ نے. تو کوشش اب ہم نے کرنی ہے کہ اگر ہم کوئی چیز محسوس کرتے ہیں تو دیکھیں ہم آئسولیٹ کریں اپنے آپ کو, اور امیجیٹلی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اور ڈاکٹروں کو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, کووڈ میں بھی بڑی جانیں دیں ڈاکٹروں نے,
بڑی جانیں دی ہیں. یعنی مطلب سوری ٹو سے جوان ہمارے ڈاکٹر کچھ سینئرز بھی ہمارے گئے ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کی قدر کرنے والا بنائے. ڈاکٹر صاحب اب یہ جو چیزیں ہیں جیسے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو آئسولیشن ہی ہے اس کا حل اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے اور انفارچونیٹلی اس کی کوئی ویکسینیشن بھی ابھی تک تو ایسے سامنے آئی نہیں ہے. لیکن میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ کووڈ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ٹریولنگ سے ہی زیادہ پھیلا ہے, جس کو بعد میں انہوں نے بالکل اسکویز کر دیا گیا تھا, بند ہی کر دیا تھا ٹریولنگ موسٹلی. تو اب آپ نے جیسے بتایا کہ حکومت نے ایئرپورٹ پہ بھی احتیاط کرنی شروع کر دی, جو کہ بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. تو ٹریولنگ کر کے تو لوگ ظاہری یہاں سے وہاں آتے ہیں کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا ملک ہے. آئی مین ویکیشنز پہ آتے ہیں یا مطلب جن کے جابز ہوتے ہیں, جاب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ٹریولنگ کرنے والوں کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے اس لحاظ سے؟ تو ٹریولنگ کرنے والوں کو تو احتیاط کرنی چاہیے, لیکن جن ایریاز میں بہت باہر سے کوئی لوگ آتے ہیں وہ محلے والوں کو پتہ ہوتا ہے, گھر والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے, تو وہ تو بہت زیادہ ان ارد گرد کے لوگ جیسے اکثر ملنے کے لیے جاتے ہیں. جی سر. تو یہ بہت احتیاط کرنی ہے. اگر آپ کا کوئی ایسا دوست یا ایسا کوئی رشتہ دار آپ باہر سے آیا ہے تو احتیاط کیجئے, پہلے معلوم کر لیجئے خدا نخواستہ اس میں کوئی ایسا انفیکشن تو نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے, ٹریولنگ سے ہم بار بار جو ذکر کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جس سیٹ پہ وہ پیشنٹ بیٹھا ہے اس سیٹ سے آپ کو لگ سکتا ہے, جہاز کی سیٹوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ جب پیشنٹ ان جہازوں کی سیٹوں پہ بیٹھ کے آ رہا ہوتا ہے تو بار بار سفر کرنے کی وجہ سے ان دوسرے لوگوں کو اسی لیے لگتا ہے. کتنا آپ اس کو اسٹرلائز کر لیں گے, کتنا آپ کوشش کر لیں گے. باہر ہمارے ہاں تو نہیں مجھے معلوم, باہر تو بہت زیادہ ہے, آپ کو پتہ اسپرے اور ان چیزوں کو کیا جاتا ہے, اس سے احتیاط کی جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی کیونکہ جب ایمرجنسی نافذ کر دی گئی, جیسے ڈاکٹر شبانہ نے کہا 2022 میں بھی ایمرجنسی نافذ کی تھی, اس دفعہ دوبارہ سے ایمرجنسی, اور دیکھیں کہ صرف 1 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ سے ایمرجنسی, مطلب یہ چیز پھیل رہی ہے اور احتیاط نہیں کرنے. اب بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ وائرس یا جراثیم جو ہے اسی پہلے دیکھتا ہے کہ کمزور جگہ کون سی ہے, مطلب کمزور مریض کون سا ہے. تو کمزور جگہ پہ ہی آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی جراثیم ہیں وہ کمزور ایریا میں اٹیک کرتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ اس کا ڈیفنس سسٹم کو ختم کرتے ہیں. پہلے کبھی بھی کسی بھی ملک پہ حملہ کرنے کے لیے اس کے ڈیفنس سسٹم کو پہلے ختم کیا جاتا ہے, پھر اس کے پہ حملہ کیا جاتا ہے. اسی طرح ہی ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے, سب سے زیادہ جو اسٹرانگ سسٹم ہے وہ ہمارا وٹامن ڈی ہے. جب آپ کا وٹامن ڈی کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ رسکی ہیں, تو آپ کو وٹامن ڈی اپنا بوسٹ رکھنا ہے. آپ کا وٹامن ڈی بہت سارے جو ڈاکٹرز ہیں, بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں وہ آپ کو سفیشینٹ کہتے ہیں کہ آپ 30 آپ کا آئی یو ہونا چاہیے, انٹرنیشنل یونٹ. تو 30 تو منیمم ہے, آپ کو موسٹلی 50 اور 70 کے بیچ میں رہنا چاہیے. اور اس کے بہت سارے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اگر یہ کم ہوتا ہے تو آپ لیتھارجک ہوتے ہیں, انرجی میں لو ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا میگنیشیم بھی کم ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو نیند نہیں آتی, فٹیگ ہوتے ہیں, آپ کو بھوک صحیح سے نہیں لگتی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کا وٹامن ڈی کم ہے. آپ کے جسم میں درد, بہت سارے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ آپ کے جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے. آپ کو فائبرومیلجیا, آپ کے جوائنٹس میں کے ساتھ ساتھ آپ کے مسلز میں بھی پین ہو سکتی ہے. جب آپ کے جسم میں اس طرح شدید درد رہتا ہے, آپ کمزور بھی ہیں, تو آپ رسک پہ ہیں, آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. ہاں, جزاک اللہ سر, ماشاء اللہ. دیکھیں کتنا ڈیٹیلڈ آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے. آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو گھر بیٹھے یہ میسیج مل رہے ہیں. یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. پلیز کہیں جائیے گا مت. ویلکم بیک. تو باتیں ہو رہی ہیں بہتری کی. وینس چینل, آلویز آف دا بیٹرمنٹ, پیش پوری انسانیت کی بہتری کے لیے انشاءاللہ تعالی. یہی کوشش ہے اور آپ کے بھرپور تعاون کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں. ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر ٹاپک لایا جائے, اور یہ تو بالکل کرنٹ ٹاپک ہے. تو ہم ابھی سے احتیاط شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہماری قوم پہ جو ہے نا حاوی نہیں ہو پائے گا, جس طرح اور چیزیں کوشش کر رہی ہیں اور ہو نہیں پا رہی ہیں, کیونکہ یہ قوم جو ہے نا بنی نہ ختم ہونے کے لیے.
क़यामत तक इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं दोबारा आपसे स्टार्ट करूँ मैं ज़रा वहीं जाऊँगा विद रिस्पेक्ट इससे पहले, वरना फिर आपको पता है ना हमारी बहन जो है ना वो थोड़ी सी हो जाती है कि ये क्या भाई, दोनों भाई मिलके क्या ड्रामा कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, जी अलामत एक तो आपने बताया कि इसमें दाने वगैरह आ जाते हैं और इसका भी लंबा प्रोसेस है, 5 to 21 days, आई मीन लॉन्ग। हाँ, नजर आने का Yeah, सही होने में तो थोड़ा टाइम और लगता है। और लगता होगा, ठीक जी। है ना। हम तो बता रहे हैं कि इसको 21, मतलब इनिशियली क्या, मतलब आपकी नज़र में ऐसी चीज़ें हैं कि आदमी फील करे। और हम तो हमेशा कहते हैं डॉक्टर साहब है ना कि मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करें, यानी आप लोगों से कंसल्ट करें, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह इसमें पूरी तरह जुटे हुए हैं। पूरे यानी केवल- आपका योर आपका टॉप टू बॉटम, यानी बिल्कुल। आप भी आपके बेटे भी माशाल्लाह जी जी माशाल्लाह। तो उसका जिक्र आ ही जाता है सर। हाँ, और ये पहले भी बता चुका हूँ कि ये डॉक्टर फैमिली है, मतलब आप सोच रहे हैं कि क्या मकसद है। तो माशाल्लाह आने वाली भी डॉक्टर है दोनों। माशा आहलन सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह की तारीफ़ हैं। मतलब एक अच्छा अगर आप आदमी काम करता है अच्छी सोच के साथ ना, तो अच्छी चीज़ें जुड़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे पहले जस्तुजू था, फिर ये विद हेल्दी लाइफ स्टाइल हुआ और डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए। लंबी बात कर लेता हूँ, माफ़ कीजिएगा बात। तो ये इनिशियली क्या होता है कि आदमी फील करे और जाके डॉक्टर से कंसल्ट करे? देखें, एक चीज़ तो ये कि अभी जैसे आप बात कर रहे थे अवेयरनेस की, हमने एक शो में ये पिछले शो में हमने लोगों से ये पूछा था कि आपने, पाकिस्तान ने तो आपके लिए बहुत कुछ किया, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया। तो अब ये हमारी टीम का, वीनस टीवी का हिस्सा है जो हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, बेशक। अवेयरनेस अपनी कौम के लिए कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को मतलब एक्सेप्ट करे और आप सब लोग भी अप्रिशिएट करें कि एक टीम इतना आप लोगों की अप्रिसिएशन जो है वो हमारी मोटिवेशन होती है और हम मज़ीद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फराहम कर सकते यहाँ हैं। छोड़ा, मैं आपको डिस्टर्ब करूँगा। देखें, यही वजह है डॉक्टर साहब भाई, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये इनका फीडबैक है। और माशाल्लाह आपका जुड़ना, हमारा कंटिन्यू करना 3 साल से, ऑलमोस्ट 3 years नाउ। 3 years हो गए जी। और वीनस चैनल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे। हमारे ऑनर साहब अब्दुल मजीद साहब को, उनके साथ मिस्टर नौमान और हमारे CEO फरहान भाई को और हमारी पूरी टीम को, इन्होंने बड़ा हमें बर्दाश्त किया है। रियली बड़ा बर्दाश्त किया है, क्योंकि हम कभी यहाँ निकल जाते हैं, कभी यहाँ निकल जाते हैं, और ये तो होना भी चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली सीरियस बात करेंगे तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम कभी कभी बीच में थोड़ा सा एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आप भी रिलैक्स हो जाया करें कि नहीं, बीमारी इतना भी इशू नहीं है हमारी कौम के लिए। मैं हमारी कौम की बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात नहीं कर रहा। कोविड में पूरी दुनिया पागल हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एंजॉयिंग। हम मिल भी रहे थे, इवन शादियाँ भी कर रहे थे, गैदरिंग में भी जाते थे। SOPs का भी ख्याल क्या रखते होंगे फिर, है नहीं आप? तो डॉक्टर जी, साहब आपके सवाल है। सवाल असल में बहुत सारे जो लोग अवेयरनेस दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कुछ लोग इतना ज़्यादा वो क्रिएट कर रहे हैं टेंशन, पैनिक, के इसको एक डेडली, एक ऐसी सिम्टम बना के पेश कर रहे हैं कि अगर किसी को VG एमपॉक्स हो जाता है तो खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। देखें, बाहर चीज़ को अगर आप पहले से तैयार हैं, जैसे हम सर्जरी की बात करते हैं, अगर प्री प्लान्ड सर्जरी हो, पहले से पेशेंट को तैयार किया हो, तो बड़ी से बड़ी सर्जरी भी बड़ा ईजीली हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर ये चीज़ आप लोगों को महसूस हो रही है, इसमें साइन सिम्टम्स में, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि 3 दिन तक अगर आपको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है और उसके बाद आपके जिस्म पे दाने नमूदार हो रहे हैं, आप उसको ये ना समझें कि वो चिकन पॉक्स है या वो गर्मी दाने हैं। ये दाने शुरू में तो वैसे ही होते हैं रेड, लेकिन इनका साइज़ बड़ा होता है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि उसमें छाले की शक्ल इख्तियार कर लेता है, लेकिन इनिशियली। और दूसरा ये है कि इसके टेस्ट जो हैं, अब सबसे पहले इसका टेस्ट क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर आपको असेस करेगा। जैसे हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ, डॉक्टर्स के अपने टूल्स होते हैं मरीज़ को डायग्नोज करने के। उसमें ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है, सब्जेक्टिव असेसमेंट होती है कि डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। उसके बाद साइन सिम्टम्स जो डॉक्टर को नज़र आती हैं कि फ़ीवर है, फ़ीवर के साथ दाने हैं, दाने किस शेप के हैं, किस जगह पे नमूदार हो रहे हैं, तो डॉक्टर तकरीबन 50-60% जो है वो डायग्नोज कर लेता है फिजिकली। तो उसके बाद इसके टेस्ट लिखे जाते हैं, क्योंकि PCR कराया जाता है जिसमें ब्लड टेस्ट होता है फौरी, उसमें हमें पता चल जाता है। इसके बाद फिर उसकी एंटीबॉडीज़, क्योंकि जैसे ही जरासीम हमारे जिस्म में जाता है तो वो अपनी एंटीबॉडीज़ बना लेता है। यानी एंटीबॉडीज़ जब बनती है तो उसका टेस्ट होता है, IG टेस्ट होता है, IgM होता है, IgG होता है। तो ये 2 टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें हमें ये डायग्नोज हो जाता है कि आपके ब्लड के अंदर ये वायरस मौजूद है।
اچھا آپ نے کہا کہ دانے، اب ڈاکٹر صاحب دیکھیں دانے تو چکن پاکس کے بھی ہوتے ہیں، اگر آپ فزیکلی ان کو چیک کرنے کی آپ بات کر رہی ہیں، جی تھوڑا سا جی میں اس کو کلیئر آپ چاہ رہا ہوں کہ اس کو کلیئر کر دیں کہ چکن پاکس کے دانے آئی ڈونٹ نو کتنے ٹائم میں شروع میں آ جاتے ہیں یا نہیں آتے، اس کا مجھے کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، بچے بہت بڑے ہو گئے ہیں اور بچوں کے بچے ہو گئے ہیں تو نہیں میں نے بتایا چکن پاکس کے جو ہے نا وہ ایپیسوڈز میں آتے ہیں، جیسے کمر پہ ہوئے پہلے، پھر سینے پہ ہوئے، اس کے فوری طور پہ نمودار ہوتے ہیں پوری باڈی پہ ایک ساتھ لیکن آپ نے اٹیک ہوتا سوال ہے. مجھ سے نہیں کر پائے، آپ نے دیکھا نہیں میں ہاں یعنی میں بتا سوال انہوں نے بات سے میں ہائی جیک کر لیا. دیکھیں جواب تو مل گیا، لیکن بات یہ ہے کہ میں اصل میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا، میں کہتا تھا کہ اگر کسی مرد کو یہ ہو گیا، فار ایگزامپل ٹریولنگ کر کے زیادہ تر مرد ہی حضرات آتے، اور اگر ہو گیا تو میرے خیال میں خواتین کو موقع مل جاتا ہے میکے جانے کا، اور وہ اسی حالت میں چھوڑ کے جا بھی سکتی ہیں کہ بھائی تم جانو تمہارا کام جانے. Officially ہے نا. ہاں تو بھائی اب کیونکہ میں اور بچوں کو لے کے تو میں جا رہی ہوں تو آپ جانو آپ کا نہیں کام. تو اس میں تو ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اچھا یہ بڑا زبردست آپ نے کہا، مطلب بڑا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. نہیں آپ بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں مطلب پلیز نہیں، آپ دیکھیں تو صحیح. مجھے موقع ملے گا نا ان آپ کو ہماری بہن چھوڑ کے جانے والی نہیں ہے، نو نیڈ ٹو وری. آئی مین آپ کو چکن پاکس ہو گیا کچھ دوسری سوری چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال اور پوچھا تھا، آپ نے یہ پوچھا تھا کہ دیکھیں کہ ہمیں ٹیسٹ کروانا چاہیے. دیکھیں ہمارے یہاں جو قوم ہے وہ اس اتنی جلدی ٹیسٹ کرانے والی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کچھ پوش ایریا میں جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں، وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کہے وہ خود ہی ٹیسٹ کروانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو غربت ایسی ہے کہ اگر ایک غریب آدمی کو ٹیسٹ کے لیے ایک تو جو جائے گا نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ شو بھی نہیں کرے گا، اس کو کوئی پرابلم ہے، کیونکہ اگر وہ شو کرے گا ظاہر ہے اس کی دیہاڑی چلی جائے گی یا وہ کام سے ظاہر ہے چھٹی کر دی جائے گی. تو اس لیے وہ بیماری کو ہمیشہ یاد رکھیے، غریب آدمی بیماری کو چھپاتا ہے، اور چھپانے کی وجہ سے وہ تکلیف میں بھی آ جاتا ہے اور خدا نخواستہ جان سے بھی چلا جاتا ہے. تو یہ ہمارا المیہ ہے ہماری قوم کا، کیونکہ ہمارے ہاں غربت اس اسکیل اتنا زیادہ ہے کہ ہم مطلب ایک بیماری کو بھی انسان چھپانے لگائے تھے. ہیپاٹائٹس کس طرح پھیلتا ہے، اسی طرح کے ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے یہ غریب لوگوں میں بہت زیادہ پھیلتا ہے. اور اسی طرح ایڈز ہے، بہت سارے مریض ایڈز کے بھی اور ہیپاٹائٹس کے بھی ہیں، یہ پھیلتا چلا جاتا ہے. لیکن لوگ چھپاتے ہیں، چھپانے کی وجہ سے وہ ظاہر ایک سے دوسرے کو تیسرے کو لگتا ہے. یہ غریبوں میں بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے کیونکہ وہ لوگ ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے، صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، پھر بچوں کو پھر بڑوں کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو چیزوں میں بہت جلدی پھیلتا ہے، ایک تو کمیونٹی ایکوائرڈ کہ ایک دوسرے سے میل جول سے، اور دوسرا ہاسپٹل ایکوائرڈ. ہاسپٹل ایکوائرڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جب آپ جائیں گے رش ہوگا، آپ ٹیسٹ کروانے کے لیے جا بھی رہے ہیں، جہاں بیٹھ رہے ہیں وہاں رش ہوگا، رش کی وجہ سے آپ ایک سے دوسرے کو تیسرے کو. تو لیکن ایسا اگر آپ کو لگے کہ آپ کو پرابلم ہے تو آپ پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور کوشش کیجئے اب آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں یہ پروگرام پورے پاکستان کے لیے ہے، اور جو ہمارا ریشیو ہے لوئر اور اپر کا تو ہم سب جانتے ہیں کہ 10 اور 90% ہے آلموسٹ میرے خیال سے. ڈاکٹر صاحب غریبی اور امیری کا سوچیں آپ ذرا، اتنا فرق ہے اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. آئی مین اسی لیے تو پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں نا کہ ہم غریب نہیں ہیں، الحمدللہ وی آر ویری ویل آف. ہم عام آدمی ہیں، عام آدمی کے لیے پرابلمس بڑھتے ہی جا رہے ہیں. مطلب اس کا کوئی ایک ٹھہرنے کی جگہ تو ہو. مطلب باقی ڈرتا ہے عام آدمی، کیسے بیچارہ مطلب وہ سروائیو کرے گا، وہ اپنی روزگار کو کنٹینیو کرے گا یا جا کے وہاں ٹیسٹ کروائے گا. اور ٹیسٹ کرواتے ہوئے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہاں تو اس کا پرسان حال ہی نہیں ہے کوئی. جس کا آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کا اور ڈاکٹر صاحب کا ایک بڑا خطرناک ایکسپیرینس گزرا ہے کہ ان کے ڈاکٹر صاحبہ کے بھائی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں تھا. تو عام آدمی کے لیے فیسلٹیز ہونی چاہیے، کیونکہ عام آدمی سے ہی ملک ہوتا ہے. ریئلی بلیو اٹ اور ناٹ، اگر ہم اس کا خیال نہیں کریں گے، ان کے لیے مراتیں نہیں ہوں گی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یا تو جیسے ہم نے پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ گیو اپ کر جاتا ہے، کیا کرے گا آدمی؟ یا پھر روڈ پہ نکل آتا ہے، کیا کرے گا آدمی؟ کچھ تو کرے گا نا. پرابلم بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو یہ فیسلٹیز گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہے ڈاکٹر صاحب، آئی ایگری وتھ یو. اور بڑے اچھا ایکسلنٹ آپ نے بات کو کلیئر بھی کر دیا کہ وہ کیسے جائے گا بیچارہ وہاں جا کے. وہاں اگر جاتا تو وہ بیماری آلریڈی ہوتی ہے، بیٹھا جس سیٹ پہ وہاں سے بیماری لے کے اٹھا، پھر گھر میں آ کے اس نے پھیلا دی. لیکن عام آدمی کو بھی ڈرنا نہیں چاہیے، عام آدمی کو بھی جو ہے نا اب ہمت کر کے جو ہے نا بات کرنی چاہیے، جانا چاہیے، مطلب اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ بھائی ہم بھی انسان ہیں، بلکہ ہم ہیں تو آپ ہیں. تو پلیز جو ہمارے حکمران بالا ہیں، دیکھیں
اللہ ताला आप लोगों को हिम्मत दे, इज़्ज़त दे, अजर दे, लेकिन आपको इन पॉइंट्स पे भी तवज्जो देनी चाहिए। ये प्रोग्राम सिर्फ लोगों के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। विनस का मकसद है बेहतरी। अब बेहतरी डजंट मीन कि मतलब आम आदमी के लिए ही बेहतरी हो, अमीर आदमी बेहतर है, नहीं, या हमारे कर्जा दरता बेहतर है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो पोस्ट इलाके में है वो तो खुद जाके अपना करवा लेते हैं, ठीक है, वेरी गुड, माशाअल्लाह। लेकिन एक आम आदमी जिसके रोजगार का ही कोई जरिया नहीं है, वो जाके क्या करेगा बेचारा? फिर छुपाता है, और छुपाने के बाद एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह माफ़ करे। डॉक्टर साहबा इन्होंने ऐसी चीज़ छेड़ दी थी तो कि दिल थोड़ा सा जल गया, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ना कयामत है ना। आम आदमी का हालत तो देखें आप, महंगाई का आलम देखें आप। कितनी बार हमने बात की है कि सर बिल इतना बड़ा आ जाता है कि साला उसका पूरे महीने की अगर इनकम को लेके भी चले, जब भी वो उसको बिल को नहीं पे कर पाता। खाना पीना अलग जगह पे, बच्चों की पढ़ाई आप देखें। जी जी। तो ये मतलब ये बीमारियां तो आती हैं, चले दुनिया में हैं बीमारियां, दुनिया में टैक्सेस लिए जाते हैं, बट दे पे द रिटर्न, वहाँ मराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल्स में आप जाएं, यू विल एंजॉय, मतलब आप कंफर्टेबल फील करेंगे, आपको ट्रीट किया जाएगा, आपको माहौल दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जैसे डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा पॉइंट रेज किया कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में माहौल ही नहीं होता। बीमार आदमी, अगर आम आदमी बीमार होगा हॉस्पिटल में जाएगा तो बेचारा और बीमारी होगा ना, इसलिए वो डरता है। तो टेस्ट कहाँ से करवाएगा? टेस्ट कितने महंगे हैं आप यू नो, माशाल्लाह आपकी तो फील्ड है ये। तो मतलब ये कि ये बीमारियों का फुकदान, ये ख़त्म होना आम आदमी के लिए कैसे हो? देखिए, आम आदमी अगर हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पर जैसे अब ये आउटब्रेक हुआ है, ये एपिडेमिक है, ये डिजीज़, तो आप अगर शुरू में छुपाते हैं, सपोज आपको बुखार हो रहा है, आपको दाने हो रहे हैं, तो 3 दिन तो आप छुपा लेंगे, लेकिन उसके बाद जब ये बीमारी अपेयर होती है, जब इसके छाले, इतनी तकलीफ दे ये बीमारी है, इतना शदीद दर्द होता है इंसान को कि मतलब बर्दाश्त नहीं होता उससे, इतना ज़्यादा होता है ये दर्द। तो उस वक़्त आप सोचें, उस चीज़ को अवेयरनेस का मतलब यही है कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, अगर इनिशियली ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं कि आपको ये देखें, ये हर एक की अपनी जिम्मेदारी भी है कि अपने मुल्क में बाकी लोगों को इस तकलीफ दे अमल से बचाएं। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके बुखार है, बुखार के साथ आपको दाने, आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ही आपको टेस्ट लिख के देगा, और डॉक्टर ही आपको बता देगा कि भाई आपने एहतियात करनी है, उसको अंदाज़ा, अच्छा डॉक्टर तो बता देगा। तो फिर आप ये करें कि अगर आप टेस्ट कराने भी जाएँ, अगर कोई दूसरा एहतियात नहीं कर रहा, एटलीस्ट आप एहतियात करें ना। अगर अभी शुरू में तो आपके फ्लूइड नहीं निकल रहा होता बॉडी से, इसलिए इसका फैलाव इतना ज़्यादा नहीं है ना। तो ये फ्लूइड जब निकले, जब आप इस स्टेज में आ जाएं, जैसे आपने चिकन पॉक्स का पूछा था, उसके दाने एक ही शक्ल के रहते हैं। अच्छा। रेड दाने जो होते हैं एंड तक जब तक ख़त्म होते हैं, उसके बाद ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, लेकिन इसके दाने जो हैं पहले रेड होते हैं, सॉलिड होते हैं, उसके बाद छाले बनते हैं, फिर उसमें पानी भरता है, उसके बाद फिर वो ड्राई होते हैं और खुरंट आता है। यानी इसके 3 स्टेजेस होते हैं। वो इसके दानों में आपको 3 शक्लें नज़र आती हैं। तो जब आपकी वो स्टेज होती है जब आपका फ्लूइड निकल रहा है, जब छालों में से पानी निकल रहा है, वो पानी अगर किसी से टच होता है तो वो पेशेंट दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। अब इसकी ट्रांसमिशन में एक चीज़ ये भी आती है कि अगर आप इस तरह के पेशेंट हैं, आइसोलेट हैं, कहीं जा रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं या जिस चेयर पे बैठे हैं, आप कोई शीट रखें, कोई मतलब इस तरह की प्लास्टिक की, कि आपकी वजह से किसी दूसरे को ना लग जाए। इन केस देखें, ये छोटी छोटी सी चीज़ें एहतियात कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी जहन में एक चीज़ है कि लोगों को बचाना है, एक नेकी करनी है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। इंतज़ार ना करें कि कोई दूसरा खुद से आके एहतियात करे। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात की, हम हमेशा करते हैं डॉक्टर साहब कि मतलब हम सबको अपने अपनी जिम्मेदारी निभानी है। देखिए बात यह है कि बेहतरी ऐसे आ नहीं सकती, यानी कोई ग्रोह, एक आदमी कोई नहीं कर सकता, कहीं भी कभी भी नहीं हुआ। स्टार्टअप एक लेता है, ठीक है, नो एग्रीड, लेकिन चलना सब ने साथ होता है, सब ने एग्री करना होता है, सब ने समझना होता है, सब ने अपना अपना हिस्सा डालना होता है। अभी ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब ये कि वीनस चैनल कोई कर रहा है तो सब घर में आके सो जाएं, ऐसा नहीं होता। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी ईमानदारी से, लेकिन आप भी तो समझें, सुने। आप कितनी अच्छी बात की डॉक्टर साहिबा ने कि मतलब अगर आप खुदा ना खासा इफेक्टेड हैं, अगर आप लगता है कि आपके अंदर कोई बीमारी आ रही है, तो आप एहतियात करें। नॉट ओनली ये एम पॉक्स या मंकी पॉक्स या वट एवर द नेम में भी, आप एहतियात करें। बिल्कुल। और इसमें ना छाले आते हैं, हाथों पे भी जाते हैं, तो आप ग्लव्स पहन के जाएं। ग्लव्स पहन के, मतलब आपका पस निकल रहा है या जो आपका पानी निकल रहा है, उसी से आप हाथ ना मिलाएं, क्योंकि देखें दूसरे को नहीं पता कि आपको ये बीमारी, आपको तो पता है ना कि आपको डाउट है, नहीं हो अल्लाह करे किसी को, लेकिन हाथ ना मिलाएं। आपको पानी, अपने ग्लव्स पहन के बाहर निकल जाएं।
تو بہت سارے راستے اگر آپ نیکی کریں گے تو قدرت اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد پر کرے گا. بے شک کیا بات ہے جی. واقعی اگر ہم دوسروں کا بھلا سوچیں گے تو ہمارا بہت بھلا ہوگا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں مطلب خیر آپ تو گلفس پہن کے نہیں آئے اور میں نے ہاتھ بھی ملایا آپ سے تو آئی ایم اوکے, مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. میں مذاق کر رہا ہوں سر. آپ تو یو آر ویری ویری ہیلتھ کانشیس بھائی, ماشاء اللہ پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ 70-75 کی ایج میں بندہ اتنا اسمارٹ نہیں ہوتا, ماشاء اللہ آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے. اچھا آپ ہنس پڑی کیوں, کیا ہوا آپ کو زیادہ؟ آپ کو صحیح کیسے پتہ چل گیا؟ کم بولا میں نے. صحیح بول. ہاں دیکھیں سر میں نے کچھ نہیں کہا. سر یہ مطلب آپ نے ایک بات ایسی چھیڑ دی جس کو میں دوبارہ آپ سے ہی وہ کروں گا کہ ہمارے جو گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں مطلب آگے کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی ایک اچھا صاف ستھرا ماحول کریٹ کرے اپنے ہاسپٹلس کی طرح, جیسے ہمارے ماشاء اللہ اگر آپ آغا خان میں چلے جائیں, ویسے تو قریب سے ہی گزرتے ہیں کیونکہ اندر جا نہیں پاتے, کیونکہ اندر گئے تو پھر آپ ماشاء اللہ سو گئے. Am I right? بالکل صحیح ہے. تو ہمارے دیکھیں ہاسپٹلس میں فیسلٹیز ہیں, ہمارے یہاں والنٹریلی بھی بہت سے ہاسپٹلس جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں بڑے لو ریٹس پہ, ایون ڈاکٹر ایوری ون. آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں اگر آپ گورنمنٹ میں جانا نہیں چاہتے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو ہے نا پاسبل کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ ہاسپٹلس بھی بڑے اچھے ہیں ماشاء اللہ. ایک تو ان کی اویئرنیس کچھ کم ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک چھوٹا سا کمرشل کیا تھا ایک ہاسپٹل کے لیے جو نیپا چورنگی پہ ہے, بہت اچھا ہاسپٹل ہے, آئی مین فلی ایئر کنڈیشن ہے, ایکسلنٹ یو کین سے. میں تو حیران ہو گیا تھا, میں نے کہ اس کا مجھے نہیں پتا, تو عام آدمی کو کیسے پتہ چلا ہو. تو یہ اس کی ایک تو اویئرنیس نہیں دے رہی ہماری گورنمنٹ, پلیز نوٹ کیجیے گا یہ پوائنٹ. دوسرا یہ ڈاکٹر صاحب کہ کیا وہاں ایک اچھا ماحول جو ہمارے سول ہے مطلب ایکچولی جنا ہے, یہ ہائیلی کراؤڈڈ ہیں, ہمارے بہت بڑے ہاسپٹلس ہیں اور دنیا جہاں کی مشینری وہاں موجود ہے. تو کیا وہاں اگر ہم کوشش کریں, سب سے پہلے تو ایک عام آدمی کوشش کرے, پھر گورنمنٹ لیول پہ کوشش ہو, کیا اس کو ہم ایک اچھا یہاں پہ کیا ہم اچھا ماحول کریٹ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں وہاں ان کو مینجمنٹ کا اصل چیز یہ کام تو مینجمنٹ کا ہے نا, کہ آپ ان کو کس طرح لائن میں رکھتے ہیں, کس طرح آپ ان کو باری سے ان کی ٹرن آتی ہے تو اسی طرح ان کو دیکھا جاتا ہے. لیکن ایک دفعہ بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح ایک ہال میں دھکا دے دیا جاتا ہے, اور تو پھر اس میں بہت ساری ایسی ڈیزیز ہوتی ہیں جو ہم نے ہاسپٹل ایک بار ڈیزیز کا وہ ایک دوسرے سے لگنے شروع ہو جاتی ہیں. تو بندہ تو اپنے علاج کے لیے گیا, لے کے دوسری بیماریاں آ گیا. تو یہ تو ہے اس طرح, تو احتیاط کریں. لیکن ہاسپٹل کی جہاں تک بلڈنگ کا تعلق ہے, جہاں تک اکوپمنٹس کا تعلق ہے, وہ ہمارے بہت اچھے ہو گئے. اور جناح ہاسپٹل ماشاء اللہ, اور ہمارا جو اس وقت سول ہاسپٹل ہے بہت اچھے وارڈز بن گئے, اور خوبصورت ایئر کنڈیشنز وارڈ ہیں. اب سیکریٹری وارڈ جس میں میرا بیٹا اس وقت ہے, جو سیکریٹری وارڈ میں اس وقت کام کر رہے ہیں, تو وہ بالکل فلی ایئر کنڈیشن ہے. تو بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے. میڈیکل وارڈز بھی, وہ بچی جہاں کام کر رہی ہے عائشہ, وہاں بھی سب ان کی بہو چھوٹی والی, ان کی, ہاں ہماری نہیں وہ ان کی اس لیے کہتا ہوں کہ کیونکہ ان کے ساتھ دونوں بہویں جو ہے نا وہ مستقل چپکی رہتی ہیں. وہ خیر بہت ابھی ان کے ساتھ جڑی ہو, آنے کے بعد آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے, اس لیے کہ وہ باپ کی طرف کا اخلاق اور پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے. میں تو سب سے بہت لونگ ہوں, پورے میرے پیشنٹس بھی ایسی ہیں میرے ساتھ. نہیں ویسے ایک بات بتا دوں ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا معاف کیجیے گا, میں آپ کو وہ کر دوں گا, آپ مائنڈ نہ کیجیے گا. دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب سے بھی کافی 3 سال تو ہو گئے رابطے میں, اور ماشاء اللہ ہی از ویری آئی مین انڈرسٹینڈنگ ہے, سافٹ اسپوکن. اب دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, مرد کا ایک نیچر ہے. مرد جو ہے نا بڑا آئی مین معاف کیجیے گا امیڈیٹلی ایموشنل ہو جاتا ہے, اور وہ لیکن بہرحال مرد ہے. اچھا یہاں آپ اس پروگرام کے توسط سے ایک میں میسیج دینا چاہوں گا, وہ آپ بہت امپورٹنٹ, اگر آپ کہیں تو میں بعد میں دے دوں, اینڈ میں اینڈ میں دے دیتے چلے. نہیں دے دے, وہ ایسے ہی میسج آ گیا ہے مجھے, آپ دے دیں, یہی دے دیں چلے. ہاں ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کوئی غریب آدمی کوئی بہت بیمار ہے, اور جو دیکھیں اور وہ مزدوری بھی کرنا چاہتا ہے. اب جب مزدوری کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے اس کے گھر میں تو روزگار اسی آج کا جو کمائے گا, آج جو گھر لے کے جائے گا, اسی سے اس کا گھر کا گزر بسر ہوگا. تو ضروری ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو کام کرنا ہے ایک مزدور نے کرنا ہے, اور آپ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے اپنے گھر کے کام کے لیے ایک ہٹا کٹا اور مضبوط آدمی کو ڈھونڈتے ہیں. لیکن جو ایک غریب آدمی جو بوڑھا ہے, کمزور ہے, اور
ناتوانا ہے اور وہ مانگ بھی نہیں رہا, کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا رہا, تو اس کا مطلب ہے وہ ضرورت مند ہے. تو میری طرف سے تو میں تو یہ کہوں گا کہ میں خود بھی کوشش کروں گا کہ ایک غریب آدمی اگر آپ اسے دھیاڑی نہیں دے دیں تو کم از کم اس کو اس دن کی دھیاڑی ضرور دیں. بھلے آپ ہٹا کٹا بندہ لے کے چلے جائیں, لیکن جو یہ غریب آدمی جس کو آپ لے کے نہیں گئے لیکن وہ اپنے گھر کا گزر بسر کیسے کرے گا, تو اس کا خیال کیجئے. اور آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اس کی ہیلپ ضرور کر کے آئے, کیونکہ ہاتھ نہیں وہ آگے پھیلا رہا. جزاک اللہ سر, ماشاء اللہ, آلویز ویری پازیٹیو. جی ڈاکٹر صاحبہ, میسج آپ کے ویسے ہی میسیجز ہوتے ہیں. ابھی اینڈ تو نہیں ہوا نا ہمارے پر. نہیں مطلب دے ڈالے, مطلب ہو سکتا ہے دیکھیں ہمارا ٹائم جو ہے نا بیسیکلی ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ اینڈ ہو. ابھی تو ہمارا ایک بریک باقی ہے. ہاں لیکن ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ اینڈ ہو, گفتگو جاری رہے ہماری, لیکن کیا کریں وقت جو ہے نا وہ ہمیں. اچھا, اس میں دو اصل میں چیزیں کہنا چاہ رہی تھی. ایک تو یہ کہ یہ بیماری بڑوں کی زیادہ ہے, یہ ذہن میں رکھیں. جیسے بچوں میں ویسے تو امیون سسٹم کمزور ہے, ان کو اٹیک کرتا ہے, لیکن اس وقت اس کا پھیلاؤ جو ہے, جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے حساب سے بڑوں میں ہے, اس لیے یہ بڑوں کی بیماری اس دفعہ زیادہ کہی جا رہی ہے اس کو, ایم پاکس کو. دوسری چیز جو آپ نے ہاسپٹلس کی بات کی ہے, دیکھیں اگر آپ دیکھیں بہت سارے ہاسپٹل جیسے جنا ہے یا یہ, اس میں لوگوں کی تو غلطی ہے. ایک سب سے بڑی غلطی لوگوں کی یہ ہے, اب جیسے ایپیڈیمک کوئی بھی ہو, کووڈ ہوا یا یہ ہوا, آپ نے دیکھا کہ ایون مارکیٹس میں بھی عورتیں بچوں کو, چھوٹے بچوں کو ٹرالی پہ لے جا کے گروسری لے رہی ہوتی ہیں. اب میں حیران اس بات پہ ہوتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کے دشمن خود ہیں جب اتنے وائرسز پھیلے ہوئے. سیکنڈ, ہاسپٹلز میں بھی عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر آتی ہیں. آپ ایک بچے کا علاج کرانے آ رہی ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ باقی 3 کو بھی ہاسپٹل میں لا کے ان کو بھی بیمار کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات, ہاسپٹل مینجمنٹ کو یہ چاہیے کہ بالکل داخلہ ممنوع کریں 12 سال سے کم عمر بچے. میں یہاں ڈاکٹر صاحب میں یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گا معذرت کے ساتھ. دیکھیں ہم جو ہے نا, ہم لوگ خود نہیں, ہمارے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں. خیر کچھ گھروں میں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہو تو جاتی ہے, لیکن ہم ان جگہوں پہ بھی ایک تفریح کی نیت سے جاتے ہیں. ایسا ہی کچھ ہے نا سر, تو مطلب ہمیں خیال کرنا ہے ان چیزوں کا. لیکن ایک چیز یہاں ڈاکٹر شبانہ نے تعداد بھی بتا دی کہ 4 بچے, ایک کو تو آپ لے کے آئے, 3 اور ساتھ لے. سر ایکچولی ہوتا کیا ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ گھر میں کوئی نہ ہو نا تو پھر کیا کرے بیچاری عورت, نہ شوہر گیا ہوا ہے کمانے کے لیے اور نہ جائے تو پھر فاقے ہیں, تو وہ مجبوری ہوتی ہے. مجبوری میں اوکے, لیکن ادر دین دیٹ میں نے کہا نا کہ تفریحاً بھی جاتی ہے. تو یہ اچھا جی اچھا. اور دوسرے ہاسپٹلز میں بچوں کو کیا کریں گی, جو چیزیں بیچ رہے ہیں ظاہر ہے کھلی ہوئی چیزیں وہ کھلا رہی ہیں, تو جو بچے صحت مند ہیں وہ ہے. اچھا, اور ہاسپٹل مینجمنٹ کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ بچے الاؤڈ نہیں ہونے چاہیے. اب آپ رول رکھیں گے, اور جو غلطی دوسرے لوگوں کی ہے, آپ نے اتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اتنا اچھا, جتنی اچھے ایکوپمنٹس, جتنے کم ریٹس پہ. ہمارا تعلق کیونکہ جنا سے زیادہ رہا ہے, پڑھے بھی ہم وہیں سے ہیں, اس لیے اس ہاسپٹل سے ہمارا ایکسپوجر زیادہ ہے. اتنے اچھے ایکوپمنٹس, اتنی اچھی ٹیکنالوجی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ان کی ملکیت تھوڑی ہے, گورنمنٹ کی ہے, ہاسپٹل کی ہے. آپ اس کو مس یوز نہ کریں. جو آدمی رسپانسبل ہو, جس ڈپارٹمنٹ کو چلانے, اگر وہاں کوئی ایکوپمنٹ ڈیمیج ہو, کچھ ہو, تو اس آدمی سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے, تاکہ اس کو یہ جو ہے وہ سینس آف رسپانسبلٹی ڈیولپ ہونی چاہیے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. گورنمنٹ نے اتنی قیمتی چیز آپ کو دی ہے تو آپ نے احتیاط کرنی, آپ نے اس کو پرواہ ہی نہیں کرنی. پیشنٹس آتے ہیں, تھوک رہے ہیں, ارے بھائی آپ کس جگہ بیٹھے ہو, آپ کو اگر کوئی ایسی بیماری ہے, اب جیسے خدا نہ خاصہ کسی کو ایم پاکس ہے, پان کھایا تھوک دیا دیوار کے اوپر, کھانس رہے ہیں باہر تھوک رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں, یہ مطلب آپ تھیلی رکھ لیں, آپ کوئی ایسی چیز رکھ لیں, ڈسٹ بن میں جا کے کریں. بات یہ نہیں ہے پاکستان کو ڈاکٹرز کو بلیم کرنا صحیح ہے, ٹھیک ہے, ان کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن کچھ تو اپنی رسپانسبلٹی, تھوکنا تو آپ کی رسپانسبلٹی. سر یہ تو ہمارا دیکھیں ایک کلچر ہے تھوکنا. بڑی گاڑی سے, پراڈو گاڑی چل رہی ہوگی, بہترین طریقے سے سلو ہوئی, دروازہ کھولا, یا اللہ یا رب کیا کر رہے ہیں آپ. یہاں ہم بریک میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ڈاکٹر صاحب چاہ رہے کہ بریک لیں. ہاں یہاں ہم میرے خیال سے اجازت چاہیں گے. ٹائم کچھ آج ایسا دوڑ گیا ہے, بھاگ گیا ہے معذرت کے ساتھ, کہ ہمیں مطلب محسوس ہی نہیں ہوا ریئلی. اور یہ آپ کی محبت ہے, ریئلی بلیو اٹ اور ناٹ, یہ آپ لوگوں کی محبت ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو وقت پہ بریک کریں, لیکن پھر مجھے اینڈ میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو کہا گیا تھا بریک کرنے کے لیے, آپ نے 10 منٹ اوپر کر لیے. ابھی ڈاکٹر صاحبہ کا جی نہیں چاہ رہا. یہ صرف اسی لیے کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, آپ خود سب بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم مل کے کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے,
یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے, ہم اس کی قدر کریں. ایک چیز سر سوری کیونکہ اس وقت Time بریک is- بالکل time is ٹائم اوور ہو running. گیا, End. اور اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جو مشینز ہوتی ہیں, ایم آر آئی, سی ٹی اسکین جہاں ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں پیشنٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک وقت میں بہت سارے پیشنٹس کو اندر داخل سر کر دیا ہمارا جاتا ہے, حال یہی ہے, جو بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ ریز ہوتی ہیں اور پیشنٹ کے بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے وہ جگہ, اور اگر بہت سارے لوگوں کو کیونکہ وہ کور نہیں ہوتے تو خدا نخواستہ جان لیوا افیکٹو ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ پلیز آپ باہر جائیں, لیکن ہمارے یہاں ایسا ہے کہ عمرے کے لیے ایک جا رہا ہوتا ہے, اس کے لیے 50 آدمی ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے, کلچر ہے. تو پلیز ہاسپٹل میں کلچر نہ اپنائیں, آپ اپنا خیال رکھیں. ہم صحیح ہے نا تو ہمارا پیارا ملک پاکستان صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ وینس چینل کے تھرو بہتری کے لیے آپ کے حاضر ہو جائیں گے. اللہ نگہبان.